بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی سچے قصوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، واقعہ مکمل سنیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نبی کی حیثیت سے مصر کو واپسی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو رسالت کا منصب عطا کیا جانا۔ مصر میں داخلہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت کے منصب سے سرفراز ہو کر کلام ربانی سے فیاض بن کر اور دعوت اور حق کی تبلیغ میں کامیابی و کامرانی کی خوشخبری پا کر مقدس وادی سے اترے تو اپنی بیوی کے پاس پہنچے، جو وادی کے سامنے جنگل میں ان کے انتظار میں راستہ دیکھ رہی تھیں۔ ان کو لیا اور وہیں سے حکم الہی کی تعمیل کے لیے مصر روانہ ہو گئے۔ منزل طے کرتے ہوئے جب مصر پہنچے تو رات ہو گئی۔ خاموشی کے ساتھ مصر میں داخل ہو کر اپنے مقام پر پہنچے۔ اندر داخل ہوئے اور ماں کے سامنے ایک مسافر کی حیثیت سے حاضر ہوئے۔ یہ بنی اسرائیل کے مہمان نواز گھر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوب خاطر مدارت کی گئی۔ اسی بیچ ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون آ پہنچے۔ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ہارون کو اللہ کی طرف سے رسالت کا منصب دیا جا چکا تھا، اسی لیے ان کو وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا قصہ بتا دیا گیا تھا۔ وہ بھائی سے آ کر لپٹ گئے اور پھر ان کے گھر والوں کو گھر کے اندر لے گئے اور ماں کو سارا حال سنایا۔ تب سب خاندان کے لوگ آپس میں گلے ملے اور بچھڑے ہوئے بھائی ایک دوسرے کی بیتی زندگی کے حالات سے واقف ہوئے اور ماں کی دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہوئی۔ فرعون کے دربار میں ہارون کی دعوت۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے درمیان جب ملاقات اور بات چیت کا سلسلہ ختم ہوا تو تب دونوں نے طے کیا کہ اللہ کا حکم پہنچانے کے لیے فرعون کے پاس چلنا اور اس کو اللہ کا پیغام سنانا چاہیے۔ اس غرض سے دونوں بھائی یعنی اللہ کے سچے پیغمبر و نبی فرعون کے دربار میں پہنچے اور بغیر کوئی ڈر اور خطرہ محسوس کر داخل ہو گئے۔ جب فرعون نے تحت قریب پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی اور بات چیت شروع کی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، میں جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ میرے لیے کسی طرح جیوا نہیں کہ اللہ پر حق اور سچ کے علاوہ کچھ اور کہوں۔ بے شک میں تمہارے لیے تمہارے پروردگار کے پاس سے دلیل اور نشانی لایا ہوں، بس تو میرے ساتھی بنی اسرائیل کو بھیج۔ فرعون نے جواب میں کہا، کیا ہم نے تم کو اپنے یہاں لڑکا سا نہیں پالا اور تو ہمارے یہاں ایک مدت تک نہیں رہا؟ اور تو نے اس زمانے میں جو کچھ کام کیا وہ تجھے بھی خود معلوم ہے، اور تو ناشکر گزار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے وہ کام مصری کا قتل ضرور کیا اور میں کوچ جانے والوں میں سے ہوں، پھر وہاں سے تمہارے خوف سے بھاگ گیا۔ پھر میرے رب نے مجھ کو وہی فیصلے کی سمجھ دی اور مجھ کو اپنے پیغمبر میں سے بنا لیا۔ اے تمہاری حکمت کی کارسازیوں ہیں اور میری پرورش کا یہ احسان تجھ کو تو مجھ پر جتا رہا ہے۔ کیا یہ احسان ہے کہ تو بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھے؟ فرعون بولا، فرعون کیا مانی ہے پروردگار عالم کے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، رب العالمین وہ ہستی ہے جس کے رب ہونے کے اثر سے تیرا اور تیرے باپ کا وجود بھی خالی نہیں، یعنی جس وقت تو وجود میں نہ آیا تھا تو تجھ کو پیدا کیا اور تیری تربیت کی، اسی طرح وہ مجھ سے پہلے تیرے باپ داداؤں کو عالم وجود میں لایا اور ان کو اپنے رب سے نوازا۔ فرعون نے جب اس خاموش کر دینے والی اور زبردست دلیل کو سنا اور کوئی جواب بن نہ پڑا تو درباریوں سے کہنے لگا، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو خود کو تمہارا پیغمبر اور رسول کہتا ہے مجنون اور پاگل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اس نے اب کوئی جواب نہیں بن پڑا تو سوچ کر یہ بہتر ہے کہ زیادہ نصیلی انداز بیان میں اللہ کے رب ہونے اور واضح کیا، اسی لیے فرمایا،
یہ جو پورب اور پشچم اور اس کے بیچ ساری کائنات نظر آتی ہے، اس کا رب ہونا اس کی قدرت میں سے ہے، اسی کو میں رب العالمین کہتا ہوں۔ تم اگر ذرا سی بھی عقل سے کام لیتے تو اس حقیقت کو آسانی سے پا سکتے ہو۔ ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یاد دلایا کہ جو راستہ تو نے اختیار کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ رب العالمین کی وہ ذات ہے جو پرستش کے لائق ہے، اور اس کے مقابلے میں کسی انسان کا رب ہونے کا دعویٰ کرنا کھلا ہوا شرک ہے۔ اے فرعون، تو اس سے باز آ، کیونکہ اس ہستی نے جس کو میں رب العالمین کہہ رہا ہوں ہم پر وحی اتاری ہے کہ جو آدمی حق سے اس قول کی خلاف ورزی کرے گا، جھلائے گا، اس سے منہ موڑے گا، وہ اللہ کے عذاب کا حقدار ٹھہرے گا۔ جو کوئی سرتابی کرے تو ہم پر وحی اتر چکی ہے کہ اس کے لیے عناب و قیام ہے۔ فرعون نے پھر وہی سوال دہرایا، اگر ایسا ہی ہے تو بتلاؤ تمہارا پروردگار کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کا وجود بخشا اور اس پر زندگی و عمل کی راہ کھول دی۔ اس کا پھر کیا حال ہوتا جو پچھلے زمانوں میں گزر چکے؟ اس بات کا علم میرے پروردگار کے پاس نواستے میں ہے۔ میرا پروردگار ایسا نہیں کہ کھویا جائے یا بھول میں پڑ جائے۔ وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین بچھونے کی طرح بچھا دی، چلنے پھرنے کے لیے اس میں راہیں نکال دیں، آسمان میں پانی برسایا، اس کی سچائی سے ہر طرح کی بنسپتی کے جوڑے پیدا کر دیے، خوشی سے کھاؤ اور مویشی بھی چراؤ۔ اس بات میں عقل مندوں کے لیے کیسی کھلی نشانیاں ہیں۔ اس نے اس زمین سے تمہیں پیدا کیا، اسی میں لوٹانا ہے اور پھر اسی سے دوسری بار تمہیں اٹھائے جاؤ گے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا کردار۔ تفصیل کے علماء لکھتے ہیں کہ فرعون اور موسیٰ کے مقابلے میں حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کے درمیان ترجمان ہوتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دلیلوں اور ثبوتوں کو بڑے ہی سر انداز سے ساتھ ادا فرماتے تھے۔ فرعون کا رد عمل۔ فرعون کی پرتکریا۔ الگ الگ مجلسوں میں بات چیت کا یہ سلسلہ جاری رہا، اور فرعون نے بحث کے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے دوسرے طریقے اختیار کیے۔ آخرکار اس نے اپنی قوم کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اور فرعون نے کہا، اے جماعت، میں تمہارے لیے اپنے سوا اور خدا نہیں جانتا۔ پھر اپنے وزیر مصیر کو حکم دیا، اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت تیار کر تاکہ میں آسمان کی بلندیوں اور ان کے ذریعے درست حاصل کر سکوں اور اس طرح موسیٰ کے خدا کا حال معلوم کر سکوں، اور میں تو اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ حامان کے بارے میں قرآن میں صاف نہیں کیا ہے کہ یہ شخصیت کا نام ہے یا عہدے اور منصب کا، اور نہ اس میں اس روشنی ڈالی گی حامان نے عمارت تیار کرائی یا نہیں۔ تورات میں اس کے بارے میں خاموش ہے۔ فرعون کے دربار میں مظاہرہ۔ غرض فرعون کا خدشہ بڑھتا ہی رہا، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ فرعون نے کہا، اگر تو میرے سوا کسی کو اور معبود بنایا تو میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ فرعون نے کہا، اگر تو سچا ہے تو وہ نشان دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور بھرے دربار میں فرعون کے سامنے اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالا۔ اسی وقت اس نے اجگر کی شکل اختیار کر لی، اور وہ حقیقت تھی، نظر کا دھوکہ نہ تھا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لے جا کر باہر نکالا تو وہ ایک روشن ستارے کی طرح چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ دوسری نشانی اور دوسرا معجزہ تھا۔ فرعون کے دربار نے جب اس طرح کا اسرائیلی کے ہاتھوں اپنی قوم اور اپنے بادشاہ کی ہار کو دیکھا تو تلملا اٹھے اور کہنے لگے، بے شک یہ بہت بڑا ماہر جادوگر ہے اور یہ سب ڈھونگ ہے، اسی لیے رچایا کہ تم پر غالب آ کر تم کو تمہاری سرزمین مصر سے باہر نکال دے۔
اسی لیے ہم کو سوچنا چاہیے کہ اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ آخر فرعون اور فرعونیوں نے آپسی مشورے میں تو یہ پایا کہ فی الحال تو اس کو ہارون کو مہلت دو اور اس مدت میں پورے راج میں ماہر جادوگروں کو راجدھانی میں جمع کرو اور پھر موسیٰ کا مقابلہ کراؤ۔ ہار کھا جائے گا اور اس میں تمام ارادے خاک میں مل جائیں گے۔ تب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ ہم سمجھ گئے کہ تو اسے ہیلے میں ہم کو مصر کی دھرتی سے دھکیل کر اپنا چاہتا ہے، اسی لیے تیرا علاج اب اس کے سوا کچھ نہیں، بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو جمع کر کے مجھ کو ہار دلائی جائے گی۔ اب تیرے اور ہمارے درمیان مقابلے کے دن کا سمجھوتا ہونا چاہیے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے اور نہ تمہاری وعدہ خلافی کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کام کے لیے سب سے بہتر وقت یوم جنا جشن کا دن اور اس دن سورج بلند ہونے پر ہم کو موجود ہونا چاہیے۔ مصریوں کی عید کا دن تو وفاؤنیس کے نام سے مشہور ہے کیونکہ وہاں تمام عیدوں سے سب سے بڑی عید کا دن ہے۔ گرج حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان یوم جنا طے پایا اور فرعون نے اسی وقت اپنے ذمہ داریوں اور درباریوں کے نام حکم جاری کر دیے کہ پورے راج میں سے جو بھی مشہور اور ماہر جادوگر ہوں ان کو جلد سے جلد راجدھانی روانہ کر دو۔ اس ویڈیو کا پارٹ یہیں پر مکمل ہوتا ہے، دوسرا پارٹ جلد حاضر ہوگا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔